السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام معززات خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ عید کی چھٹیاں بھی آپ نے بہت اچھے سے گزاری ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بابرکت مہینے اور یہ خوشیاں بار بار آپ کی زندگی میں لائے، آمین۔ تو پیارے سسٹرز، گزشتہ سے پوشتہ ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 171 تک ترجمہ و تفسیر کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 178 سے سٹارٹ کریں گے اور 182 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 178 سے سٹارٹ کریں گے، اور جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ ٹرانسلیشن۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ رہنے دے، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق بہت سارے پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے دل ہیں کہ ان سے سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے لیے کان ہیں، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن اس سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے یا ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، ایسے ہی لوگ وہ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں سب کے سب اچھے نام، تو اس کو اس کے ذریعے پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عنقریب وہ بدلہ پائیں گے جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جو پیدا کیے ہم نے، امتن ایک جماعت، یہدون وہ رہنمائی کرتی ہے، بالحق کی حق کی طرف یا ساتھ حق کے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں کھینچیں گے ایسی جگہ سے کہ ان کو کچھ علم بھی نہیں ہوگا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 178 سے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔
جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کے لیسن میں کہ انسان علم آنے کے باوجود بھی بھٹک سکتا ہے، کہ علم کا تکبر کی وجہ سے بھی یا پھر علم ہو جانے کے بعد بھی انسان جب دنیا کی طرف لگ جاتا ہے، دنیا کا طمع، لالچ، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا انسان بھٹک جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتے کے ساتھ دی کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی وزن لاد دیا جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا کہ کس چیز کا وہ اس کے اوپر بوجھ ہے، اس کے لیے تو وہ بوجھ ہی ہے، یا پھر بوجھ اٹھا دیا جائے پھر بھی اس کا کام ہانپنا ہی ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جو اس کے پاس علم ہونے کے باوجود وہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کے لیے پھر ایسا علم بوجھ ہی ہے، ایسے علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے تو وہی اصل میں ہدایت یاب ہے، لیکن جس کو گمراہ رہنے دے، ہدایت حاصل کرنے کی توفیق ہی نہ دے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سوائے نقصان کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ایسے انسان پھر دنیا میں بھی نقصان سے دوچار اور آخرت میں بھی نقصان۔ جیسے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الخسران المبین، خبردار سن رکھو یہی نقصان سب سے بڑا ہے، کھلم کھلا ہے، واضح یہی نقصان ہے۔ اور یاد رہے کہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت کا تعلق ہے وہ تقدیر سے بھی ہے، لیکن انسان صرف اپنی تقدیر پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے جو لکھا گیا ہے وہ اس پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ چاہے گا تو جنت دے دے گا یا دوزخ دے دے گا، ایسا نہیں۔ کیونکہ یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگرچہ سب کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، نیک ہونا بد ہونا، لیکن کوشش کرتے جاؤ، ان سعیکم سوف یرا، کہ ان قریب انسان کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس کی کوشش کیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے بس اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ رہنے دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی، کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہدایت مانگنے ہی سے انسان کو ملتی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، تو ادھر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت صراط مستقیم واحد چیز ہے کہ جو انسان کو مانگنے سے ملتی ہے۔ دنیا جہان کی ہر نعمت، ہر احسان اس کو مل سکتا ہے، لیکن جو شخص ہدایت کی دعا کرتا ہے، ہدایت کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہی ہدایت ملتی ہے، اس کو ہی صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ہم اس سے ہٹ کر کیسے چل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے رب تیرا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ جیسی انسان کی روش ہوگی، جیسی انسان کی چاہت ہوگی، کوشش ہوگی، ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم ادھر وَمَن یُضْلِلْ کا یہ پڑھیں گے کہ جس کو گمراہ رہنے دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ یعنی کہ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ تم سب گمراہ تھے لیکن جس کو میں ہدایت دوں، یعنی کہ طویل حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا بتایا جا رہا ہے، تو لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب کنگال تھے لیکن جس کو میں دوں تو وہی یعنی کہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ اور بھی فرمایا کہ تم سب بھوکے ہو لیکن جس کو میں کھلاؤں تو لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہے۔ تو اس میں سے مختصر یہ کہ انسان تمام بٹکے ہوئے ہیں، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے، اللہ جس کی رہنمائی کرے، وہی حقیقت میں ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کے جو ہمیں اس میں سے لیسن ملتا ہے کہ انسان کو علم کے تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کر لینا آسان ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر علم کا تکبر انسان کے اندر آ گیا تو پھر سارا کیا ہوا انسان کا غارت ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے لیسن میں بھی پڑھا
کہ یہی کام ابلیس نے کیا تھا. وہ بہت نیک تھا لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا، تکبر کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار. تو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اپنی در سے راندہ درگاہ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے بہت سارے انسان اور جنوں میں سے جہنم کے لیے. استغفر اللہ. یہ اتنے ورڈ انسان کو اتنا زیادہ ہلا دینے والے ہیں کہ انسان اللہ کی توفیق سے ہی بچ سکتا ہے. نہ تو انسان کے اندر علم آ جانے کے بعد انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بہت قابل ہو گیا ہوں، نہ عمل کر لینے کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اب جہنم سے بچ جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ تقدیر کے بارے میں ہی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بالشت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل چند قدم کیا بالکل ہی تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا انسان پہ غالب آ جاتا ہے تو کوئی ایسا اس سے عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی بدعمالیوں میں پڑے رہتے ہیں، تقدیر کا لکھا ہوا ان پہ غالب آ جاتا ہے تو ایک بالشت صرف جہنم میں جانے کے لیے رہ جاتے ہیں. تو ایسا ان سے اعمال ہو جاتا ہے، ایسے وہ احسن اعمال میں سے کچھ کر لیتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ کر جنت کا داخلہ مل جاتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور کوشش اور دعا جاری رکھنی چاہیے. کبھی بھی انسان اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں، یا انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تو بہت ہی زیادہ گناہ ہو گئے ہیں اور میں تو اب کبھی بخشا ہی نہیں جاؤں گا. اللہ نہ کرے اگر انسان نے ماضی میں کوئی ایسے گناہ کر لیے ہیں، اس سے گناہ ہو گئے ہیں، جہالت میں اس نے ساری زندگی گزار دی ہے، جب انسان کو ہوش آیا، عقل اس کی کام کی، اس کی عقل نے اس کو جھنجھوڑا، اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا، تو اس وقت وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس میں ہمارے لیے جو سیکھنے کی اور ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ کانشیس ہو کر زندگی گزارے، کبھی بھی غفلت کی زندگی نہ گزارے. ہمیشہ انسان کیئرفل رہے، اپنے گناہوں پہ نظر رکھے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ بھی اس کی بخشش، اس کی قبولیت کی دعا بھی کرے. بڑے سے بڑے اعمال کر لینے کے بعد بھی انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے تو بہت بڑے اعمال کر لیے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ بخشیں گے ہی، یا اب بس ٹھیک ہے میں پار لگ گیا ہوں. انسان ہمیشہ ڈر ڈر کے زندگی گزارے. جیسا کہ 2 خوف اور 2 امن نہیں اکٹھے کیے جائیں گے. جو شخص دنیا پہ ڈر کے زندگی گزارے گا، کیئرفل رہے گا، تو یقیناً اس کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر ہماری تقدیر میں اچھا لکھا ہے تو ہماری تقدیر کو برقرار رکھ، اگر اس کے برعکس ہماری تقدیر اچھی نہیں ہے تو اس کو مٹا کر ہماری اچھی تقدیر کر دے. جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ طواف میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ تقدیروں کو تو ہی مٹانے والا ہے، تو ہی اس کو برقرار رکھنے والا ہے، تو ہماری تقدیروں کو اچھا کر دے. اگر بری تقدیر ہے تو اس کو مٹا کر اس کی جگہ پہ ہماری تقدیر کو ٹھیک کر دے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں کیئرفل رہیں، اور تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھی بری تقدیر ہر انسان کی لکھی جا چکی ہے، لیکن دعا کے ذریعے ہی انسان کی تقدیر مٹائی جا سکتی ہے، بدلی جا سکتی ہے. تقدیر کو بدلنے کی چیز صرف دعا ہی ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا. حقیقت میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ سورۃ ذاریات میں ہی فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نہ تو ان سے کوئی رزق کا خواہاں ہے، ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ کھانا کھلائیں. جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیونکہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں
لیکن ان کے ذریعے وہ سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے۔ دکھنے میں تو بہت سٹیٹس ان کے بلند ہیں، بہت سمجھدار دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو اصل میں سمجھنے کی بات ہے، دین کی بات کو نہیں سمجھتے، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر کل انعام ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ دلوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے دل میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے، پھر مزید ان کے لیے آنکھیں بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ حقیقت الحال ہمیں یوں دکھائی دیتی ہیں کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سب کچھ سننے کے سمجھنے کے باوجود بھی ان کو جیسے دیکھا ہی نہیں یوں ہو جاتے ہیں۔ پھر مزید کان بھی ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن اس کے ذریعے سنتے ہی نہیں۔ تو پھر ایسے لوگ اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ جانور بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کی تسبیحات کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اگرچہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی تسبیح کیسی ہے، ان کی نماز کیسی ہے، لیکن ہر چیز در و دیوار اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس چیز پہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایک انسان اور جن ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، چاہے تو وہ اچھا کریں چاہے تو وہ برا کریں، لیکن ان کے لیے بھی جزا سزا بھی ہے، جنت اور دوزخ بھی تیار ہے، فیصلہ بھی سنا دیا اور دونوں راہیں بھی دکھا دیں۔ تو اس لیے جب انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، دیکھ کے بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگ ہر چیز سے بدتر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو رینگنے والا کیڑا ہے، حشرات الارض ہیں، ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ وہ غافل ہیں۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے۔ جو دنیا کا مقصد ہے، اپنے حیات مقصد کو پہچانے تو پھر انشاءاللہ انسان بھٹکنے سے بچ سکتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، انسان کو دنیا کی رنگینیاں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، لیکن جب انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی حقیقت ایک جو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے اس سے بھی کمتر ہے، تو پھر واقعی انسان ان رنگینیوں میں مبتلا ہو کر غافل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو پھر تجارت، خرید و فروخت، ان کے گھر بار، بال بچے غافل نہیں ہونے دیتے۔ ایسے لوگ پھر مصروفیت میں بھی اپنے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ جو نور ہے، جو روشنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ان گھروں میں ہوتی ہے کہ جن میں ایسے مرد موجود ہیں، مردوں سے مراد لوگ موجود ہیں کہ نہیں غافل کرتے، ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے باوجود بھی یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی۔ اعمال کرنے کے بعد بھی ان کے اندر ایک ڈر خوف ہوتا ہے، حالانکہ ان کو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، تجارتیں ہیں، خرید و فروخت ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں جزا فرما رہے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا چڑھا کر عطا کریں۔ اللہم اجعلناہم برحمتک۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے، یعنی کہ ایسے پھر بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ پھر بغیر حساب کے ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے اچھی جزا اور آخرت میں بھی بے حساب اجر تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی۔ آپ سب نے سنجیدہ ہو کر لیسن سنانا ہے، بہت چھٹیاں پہلے ہی ہو چکی ہیں، کسی ایک نے بھی چھٹی نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔